السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں۔ ارشد ندیم کی تھرو نے اولمپکس ریکارڈ بنا ڈالا۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو مقابلوں کا فائنل راؤنڈ میں قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اپنی دوسری کوشش میں 92.97 میٹر کی تھرو لگا دی۔ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر جیولن تھرو لگا کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے آخری تھرو 91.70 میٹر کی پھینکی تھی۔ ارشد ندیم اولمپکس میں انفرادی گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو مقابلوں کی سب سے بہترین تھرو کی۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں اولمپکس کا 118 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان کی ارشد ندیم کی پہلی تھرو ضائع ہوئی اور دوسری تھرو میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ ارشد ندیم نے تیسری تھرو 88.72 میٹر کی لگائی، جبکہ چوتھی تھرو 79.40 میٹر کی لگائی۔ ارشد ندیم نے پانچویں تھرو 84.87 میٹر اور چھٹی تھرو 91.79 میٹر کی پھینکی۔ واضح رہے کہ پاکستان نے آخری مرتبہ 1984 میں فیلڈ ہاکی میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ پیرس اولمپکس میں 40 سال بعد پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے والے پاکستانی ایتھلیٹ جیولن تھروئر ارشد ندیم نے کہا ہے کہ آج میرا دن تھا، میں اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا۔ پیرس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں بطور پاکستانی ایتھلیٹ پہلا انفرادی گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ میں ردھم میں تھا اور پر امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا۔ انہوں نے کہا کہ امید تھی کہ آج کچھ کر جاؤں گا، پر امید تھا کہ جتنے دور تھرو کروں گا اس سے گولڈ میڈل جیت سکوں گا۔ ارشد ندیم نے کہا کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پاکستانی جیولن تھرو ایتھلیٹ ارشد ندیم کی پیرس اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتنے پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ارشد ندیم نے نہ صرف سونے کا تمغہ جیتا بلکہ اولمپکس کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ ارشد ندیم نے کوئی بھی فاؤل کیے بغیر 2 تھرو 90 میٹر سے زائد فاصلے پر پھینکے، جو ان کی شاندار کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشد ندیم نے پوری پاکستانی قوم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ پوری قوم کو ارشد ندیم پر فخر ہے۔ ارشد ندیم اولمپکس ریکارڈ بنا کر پاکستان اور اولمپکس کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ پاک فوج نے پیرس اولمپکس میں 40 سال بعد پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم سمیت قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اولمپکس میں پاکستان کے لیے 40 سال بعد پہلا گولڈ میڈل جیتنے پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور افواج پاکستان کے سربراہان آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے پیغام میں کہا ارشد ندیم کی جیت پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ارشد ندیم نے انفرادی طور پر گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن کر تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ اولمپکس میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ارشد ندیم کی غیر متزلزل لگن کا نتیجہ ہے۔ اپنے بیان میں آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اولمپکس میں کامیابی ارشد ندیم کی انتھک محنت، ثابت قدمی اور مثالی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیرس اولمپکس میں مینز جیولن تھرو ایونٹ کے فائنل میں پوری قوم کی نظریں ارشد ندیم پر تھیں، جو پاکستان کو 32 سال بعد اولمپکس میں کوئی میڈل دلانے کی واحد امید تھے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں آئی ایس پی آر کا بیان، گولڈ میڈل ارشد ندیم کی محنت، ثابت قدمی اور مثالی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج کی گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم سمیت قوم کو مبارکباد۔ ارشد ندیم گولڈ میڈل حاصل کر کے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ آئی ایس پی آر کا بیان، اولمپکس میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ارشد ندیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ارشد ندیم آپ پوری قوم کا فخر ہیں۔ ارشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے۔ فائنل میں شاندار اولمپکس ریکارڈ قائم کرنا، طویل ترین جیولن تھرو کرنا بڑا کارنامہ ہے۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے تمغہ جیت کر آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے۔ صدر مملکت کا بیان، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے تمغہ جیت کر آپ نے سر فخر سے بلند کر دیا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں طلائی تمغے جیتنے والی قومی ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ارشد ندیم نے اولمپکس کے انفرادی مقابلوں میں پاکستان کے لیے تاریخ میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں ارشد ندیم کا 92.97 کے تھرو کا ریکارڈ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بیٹے ارشد ندیم نے اولمپکس کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی۔ قوم اپنے ہیرو کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ اولمپئن ارشد ندیم جوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ محنت، لگن اور مستقل مزاجی سے منزل کا حصول ممکن ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، گورنر سندھ کی پیرس اولمپکس میں مینز جیولن تھرو ایونٹ کی فاتح ارشد ندیم کو شاباش۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو 1 ملین روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ گورنر سندھ نے کہا، آج اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ قومی ایتھلیٹ نے شاندار تھرو کر کے اولمپکس کا 118 سال ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں گورنر سندھ کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد دی۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے 1 ملین روپے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں 92.97 میٹر کا ریکارڈ قائم کر کے اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر اپنی برتری حاصل کر دی ہے۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کا دل بھی جیت لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اولمپکس گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ارشد ندیم کی جیولن تھرو اولمپکس کی فائنل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں 92.97 میٹر کی تھرو کا ریکارڈ قائم کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ارشد ندیم نے بھارت کو شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کر دیا۔ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو ایونٹ میں پاکستان کو گولڈ میڈل جتوانے والے ارشد ندیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں کیں۔ ارشد ندیم کی کامیابی کے بعد ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم نے بھی میرے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ارشد ندیم کی بہن کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کے میڈل جیتنے کی دلی خواہش پوری کر دی۔ ارشد ندیم کے بھائی نے کہا کہ کم وسائل کے باوجود ارشد ندیم نے ریکارڈ تھرو کی۔ حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ارشد ندیم سے کیا وعدہ پورا کریں۔ ارشد ندیم کے بھائی نے کہا کہ حکومت گاؤں میں گراؤنڈ بنانے کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ انہوں نے بھارتی جیولن تھرو نیرج چوپڑا کو بھی مبارکباد پیش کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پیرس اولمپکس میں ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ میاں چنو میں ان کے گھر میں جشن کا سما ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے شیخ فرحان علی وہاں پر موجود ہیں۔ جی فرحان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ناظرین، میں اس وقت ارشد ندیم کے گھر پہ موجود ہوں۔ یہاں پر میلے کا سما ہے۔ ارشد ندیم نے جو ہے وہ بڑی فتح حاصل کی ہے، گولڈ میڈل جو ہے وہ پاکستان کے نام کر دیا ہے۔ یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ رقص کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آتش بازی کا بڑا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اینی تک پہچان والا ارشد ندیم نو میڈیا گیا، لیکن کچھ کمزوریاں حکومت دیاں نہیں تے بار بار ارشد ندیم گولڈ میڈل لے کے آوے۔ اللہ کرے وہ کمزوریاں دور نے، انشاءاللہ پاکستان نو گولڈ میڈل بار بار لے کے دے گا۔ انتخاب سانو خوشی جناب، اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے اور تہاڈی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پابند آباد، پاکستان ندیم ارشد ندیم زندہ باد۔ جی بالکل، ارشد ندیم زندہ باد۔ ناظرین، میرے ساتھ ان کے چچا موجود تھے۔ ان کے گھر پہ جو ہے وہ ایک میلے کا سما ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ہماری والدہ کو ہم نے دیکھا گیا، وہ سارا دن جو تھیں وہ دعائیں کرتی رہی ہیں۔ ان کا پورا جو اہل علاقہ ہے وہ ان کے گھر کے باہر موجود ہے۔ جی مزید دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنا مؤخر کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ دھرنا ختم کر دو، کل یہاں پر جلسہ عام کریں گے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں راولپنڈی سے، حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنا مؤخر کر دیا۔
آرمی چیف جنرل آصم منی نے کہا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. پاک فوج فساد الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں خبر نہیں ہے. جرائم اور سمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر کا کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. آرمی چیف نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور درینہ دوست سے مخالفت نہ کریں. ناموس رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. آرمی چیف نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے. آرمی چیف نے کہا کہ علماء و مشائخ سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں. مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے ملک میں منافرت اور تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹ گالیوں کا طوفان ہے. 9 مئی جیسا دلخراش واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا. 1971 کے کرداروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سب نے دیکھ لیا. جو بیجے گا وہی کاٹو گے. حکومت ادارے سپیسلار یکجاں دو قالب کی طرح یکسو ہیں. اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں بات کہنا چاہتا ہوں سیاسی حکومت اور اداروں کے درمیان ایسا تعاون پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا. سپیسلار اور سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہی ہیں. غریب آدمی، عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے. غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے، لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی. سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے. 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، میں اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ شاید اتنا تعاون پہلے کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج میں پی ٹی آئی کے لوگ سامنے لائے جائیں تو معافی مانگوں گا. یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے. میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں. جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے. مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کر پیش گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ وقت نہیں. نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کے نام ECL میں ڈالیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں.
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि माफी मांगनी है तो मांगें, अगर मगर ना करें। कभी मीर सादिक और मीर जाफर कहते हैं, कभी पाँव में गिर पड़ते हैं। आप मानते हैं कि सिर्फ सिविलियन फोर्सेस पर पेट्रोल बम गिराए गए। मुझे खुशी हुई कि आपने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। बिजली की कीमत घटाने के लिए जल्द बड़े फैसले सामने आएंगे। हम काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। 1200 अरब रुपए की तरक्याती मंसूबे पसमानदा इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं। माफी मांगनी है तो माफी मांगे, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं, ये अगर मगर मत करें। कभी आप मीर जाफर कहते हैं, कभी आप कब्र तक पीछा करने को कहते हैं, और कभी एक ही सेकंड के अंदर आप पैरों में गिर पड़ते हैं। वो कहता है अगर अवामी लोगों पे और जो सिविलियन फोर्सेस हैं उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका तो क्या फेंका, ये तो मैं मानता हूं। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने कुछ गिड़गिड़ाना शुरू किया है। बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, मगर अब आपको थोड़ा सा बेहतरी और स्टेबिलिटी नजर आनी शुरू हो गई है। 1200 अरब रुपए का तरक्याती मंसूबे बनाए गए हैं और मैंने पहले भी आपको बताया उन इलाकों के लिए जहां गुर्बत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है, चीफ जस्टिस काजी फजीसा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं लेनी चाहिए। वो तौसी क्यों लें? चीफ जस्टिस को मुद्दत पूरी होने के बाद उन्हें घर जाना चाहिए। आर्मी चीफ का वक्त बाद में आएगा, इस पर मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाएगा। 9 मई और 18 मार्च पीटीआई को ट्रैप करने की साजिश थी। पता लगेगा ये पहले से तयशुदा मंसूबा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जो अफराद इसमें मुलविस हैं उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सीजे को नहीं लेनी चाहिए एक्सटेंशन, पर सीजे का तो अभी आना चाहिए। सीजे क्यों एक्सटेंशन ले? जिस वक्त उनका टाइम पूरा हो जाता है उनको घर जाना चाहिए और दूसरे साहब आने चाहिए। सिर्फ 9 मई नहीं, 16 मार्च की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी हुआ था सिलसिला, सोची समझी साजिश थी। पता लगेगा कि ये एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके चेहरे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और इन सारे लोगों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश देख लें, ये जितने लोग आपके ब्यूरोक्रेट्स और बाकी जगह होते थे और बाकी टेक्नोक्रेट्स एक्सेट्रा कहते थे जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, बांग्लादेश मॉडल देख लें, फिर बांग्लादेश मॉडल में क्या हुआ है। तो फिर उसके लिए तैयार है। आर्मी की चीफ का बाद में है, जब टाइम आएगा सारे लोग जो मुल्की हालात होंगे उस वक्त देखी जाएगी। अभी तक तो टाइम है। खबर शामिल करें, वजीर आला पंजाब का शेर अली गोरचानी से मुतालिक वायरल वीडियो का सख्त नोटिस। वजीर आला मरीम नवाज ने सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी से जवाब तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, काबीना हो या वजारत, कोई महकमा हो या इदारा, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस रहेगी। शेर अली गोरचानी को शो कॉज नोटिस जारी, 3 दिन में जवाब देने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब ने मुश्तबा शुजाउर रहमान के सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश करेगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।